محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امنع رہے، یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جواب نہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر اتنی بابرکت شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لیے پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ہواؤں میں پرندے دعا کرتے ہیں، حشرات الارض جن کے حق میں ہم وقت دعا گو رہتے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن سے بات کرنا عبادت، جن سے مصافحہ کرنا عبادت، جس کے بارے میں یہ کہا گیا جو دنیا میں عالم کے جتنے قریب بیٹھے گا، قیامت میں اتنا ہی نبی کے قریب بیٹھے گا۔ میں سمجھتا ہوں ان سارے اقوال کے مصداق حضرت علامہ مولانا مفتی انوار الحق صاحب قبلہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، یہ جس ذات کے خلیفہ ہیں وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے سارے فتووں میں وہی فتوہ نمایاں ہوگا، جن کی پاکیزگی اور پارسائی کا عالم یہ متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر اس ذات بابرکت کا فیضان لے کر کے آج اس زمین پہ حضرت کا موجود ہونا، یہ صرف آپ کے لیے فخر کی بات نہیں بلکہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ میں نے بہت نام حضرت کا سنا، ہندوستان کے کونے کونے پر تذکرے ہیں ایسی ذاتوں کے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم سب کے سر پر تا دیر قائم دائم فرما دے، آمین تو کہہ دو اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ سب کی زمین 50-50 بیگھے کرا دے، ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ سبھی کو۔ میں بھی حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں، بڑا کام حضرت دین کا فرما رہے ہیں، اس میں خوشخبری میں نے پڑھی، میری طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ میں وہ آدمی ہوں جو کام سے خوش ہوتا ہے، آج تک کسی کی لمبی ٹوپی مجھے خوش نہیں کر پائی،
کسی کے لمبے چوڑے جبے مجھے اپنا قائل نہ کر پائے. تھوڑا سا الگ مزاج ہے. مجھے کام سے خوشی ہوتی ہے. اتنی خوشی ہوئی میں نے وہ خوشخبری پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ الحمدللہ حضرت کی نگرانی میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جہاں پر یتیم بچیوں، بیوہ عورتوں، بے سہارا خواتین کی تعلیم کا، دینی اور دنیاوی تعلیم کا مکمل انتظام کیا گیا ہے. بول دو سبحان اللہ. یہ کیسے بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ انہیں تو میت پہ صرف مسجد میں پیٹی پہنچانا یاد ہے. وہاں کوئی پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے مسجد میں رکھنے جگہ بچے نہ بچے، ابا مر گئے سب سے پہلے جائے گا دکان پر قرآن کا ہدیہ کرا کے لائے گا. اور کبھی جا کے مسجد میں یہ بھی دیکھ لیا کر کے جو تو نے قرآن کے پارے لا کے رکھے تھے ان کا پڑھنے کا نمبر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یہ دیکھ لیا کرو بھائی. ہر گھر میں میت ہے. کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں سے جنازہ نہ اٹھا ہو. کوئی چوکھٹ ایسی نہیں، کوئی چوکھٹ ایسی نہیں جس چوکھٹ پہ وہ مسحری نہ آئی ہو جس کو چندہ کر کے خریدا گیا. برا مت ماننا، یہ سچی اور کڑوی باتیں ہیں. ہر دروازے پہ کسی گھر کی اتنی حیثیت نہیں کہ اپنے گھر کے لیے کوئی بندہ چادر الگ سے خرید کے رکھ لے. ایک ہی چادر مسجد میں رکھی ہے، برسوں برس ہو گئے، ہر شخص پہ وہی چادر. یہ ہیں ہم. ایک مسحری جس کی قیمت 6000 ہے، ایک مہینے تک اس کا چندہ ہوتا ہے، تب ہم 6000 کی چارپائی لا پاتے ہیں. بتاؤ قرآن کے ہدیے کا مقصد کیا؟ ایصال ثواب. یہی ہے نا؟ بولو بھائی. اب وہ دور نہیں رہا گونگوں کا دور، اب تعلیم کا دور ہے. جتنے چہرے میرے سامنے ہیں 90% ان کا تعلق تعلیم سے ہوگا، چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو. اتنے ترقی کے دور میں بھی آپ کھوپڑی ہلائیں گے. بتائیے مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایصال ثواب ہوتا ہے نا. تو اللہ کے بندو، میں اس بات کا منکر نہیں کہ قرآن نہ پڑھا جائے. میں اس بات کا منکر نہیں کہ مسجد میں اچھے کام نہ کرو. میں یہ نہیں کہتا، یہ دونوں باتیں نہیں کہتا اچھے کام نہ کرو قرآن نہ پڑھو. ایصال ثواب کے لیے کیجئے کام اچھے، لیکن ذرا دیکھ بھال کر. ہم بھیڑ کی چال نہ چلیں، جدھر کوئی ایک گئی ادھر کو سب گئیں. اگر ایک کنویں میں تو سب کنویں میں. تھوڑا سوچ سمجھ کے اللہ نے دماغ دیا ہے. مسجد میں اگر قرآن اتنے سارے رکھے ہیں، الگ سے ہدیے کی ضرورت نہیں، تو کسی بھی مدرسے کے محتمم کے پاس جائیے اور اس سے جا کے پوچھئے کہ مدرسے میں کوئی ایسا طالب علم ہے جس کے پاس قرآن نہ ہو؟ کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے بستر نہ ہو؟ کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس کپڑے کم ہو؟ اگر سردی کا موسم ہے تو خود بھی جا کے دیکھ لیا کرو. جس بچے کے بغل میں یوں ہاتھ دیکھو سمجھ جاؤ یہ غریب باپ کا بیٹا ہے. اور یار پوری مسجد کو لا کے قرآن سے بھر دو، نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے، جو تیری حیثیت ہے، تھوڑے سے پیسے لے کر کے مصطفیٰ کے گھر مدرسے میں چلے جایا کرو. اگر غریب بچہ حافظ قرآن مل جائے اس کے لیے قرآن کا ہدیہ کرا دے. اگر غریب بچہ مل جائے اسے گرم کپڑے خریدوا دے. اگر کوئی یتیم بچہ نظر آ جائے اس کے بستر کا انتظام کر دے. اور رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ادھر طالب علم تیرے دیے ہوئے بستر میں لیٹے گا، تیرے دیے ہوئے قرآن میں پڑھے گا، تیرا دیا ہوا کپڑا پہنے گا، اور یار اس کا دل بعد میں خوش ہوگا، مدینے والا پہلے خوش ہو جائے. کیا بات ہے. جواب نہیں مفتی صاحب، جواب نہیں. کیا مگر چل رہے ہیں سب بھیڑ کی چال. بہت اچھی اصلاح ہے. کیا بھائی سوچ سمجھ کے حضرت نے ادارہ قائم کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. آج ہماری قوم میں یتیموں کے لیے اگر کوئی سہارا ہوتا تو کوئی بھی بیوہ کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہ جاتی. اگر اسی طرح کے ادارے ہمارے پاس اور بھی ہوں تو مجھے یقین ہے کوئی یتیم کسی کا منہ نہیں تکے گا. اگر ایسے ادارے قائم ہو جائیں
جن اداروں میں غریبوں کے رہنے کا انتظام ہو، یتیم بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو، تو پھر یتیم کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ضرورت ہے ہمیں ایسے اداروں کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور حضرت کی فکر میں، سوچ میں اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور جو ادارہ حضرت نے قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ توفیق دے، اور کسی کے پاس استطاعت ہو 10-5 ہزار کی تو کبھی حضرت کے ادارے میں جانا اور جا کے کہنا حضرت میری طرف سے یہ مصطفیٰ کی یتیم امتی کے لیے ہے، کیا بات ہے، یہ سوچ کے جا کے دے دینا کہ مصطفیٰ کی امت کے یتیم بچیوں کے لیے میری طرف سے 5,000 ہیں۔ تو خدا کی قسم اللہ نہ کرے تیرے بچے کم سنی میں یتیم ہو جائیں، کم عمر میں تیرے بچے یتیم ہو۔ اگر تیرے بچے یتیم ہو بھی گئے نا کم عمر میں، خدا کی قسم اگر تو دوسروں کے یتیم بچوں کا خیال کرے گا تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، تیرے گھر میں رب کی جانب سے مدد پہلے آ جائے گی۔ یہ سوچ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میری باتیں کڑوی لگی ہوں گی لیکن ایک بات سوچ لینا، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ بچہ ہے حافظ ممتاز، یہ انہوں نے بتایا کہ آج کا یہ پروگرام برسی 40ویں کے تعلق سے ہے۔ کیا نام ہے پردھان کا؟ نوشہ پدھان۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے، اور کروٹ کروٹ ان کو جنتی نعمت عطا فرمائے۔ یقیناً ایسے لوگوں کا آ جانا بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا اگر قبرستان سے یہ گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ 40 دن کا عذاب اٹھا دیتا ہے۔ اگر یہ کسی کو محبت سے دیکھ لیں تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو مہربانی کریں ایسے لوگوں سے تعلقات اپنے برقرار رکھیں اور ایسے ہی لوگوں کی قربت میں بیٹھیں۔ میں سفر کا آغاز کروں اس سے پہلے ذرا مل کے جھوم کے درود پاک پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی اللہ۔ میں آگے نہیں بڑھنے والا، تم نے درود ایسے پڑھ دی جیسے میں نے تم سے چندہ مانگا۔ دیکھو میری بات سنو، دیکھو جذبات میں نہیں، مولوی کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کر، جو بھی کام کرنا ہے مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے کیا کرو۔ کیا بات ہے، مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے میرے کہنے پہ زور سے تم نے آج پڑھ دی، کل پھر وہی خسر خسر ہوگی، تو نتیجہ کیا ہے؟ اس میں بخیلی نہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور یار جب ان کی خیرات کھاتے ہو تو پھر ان پہ درود کنجوسی سے کیوں پڑھتے ہو؟ اگر ایمان یہی ہے کہ صدقہ انہی کا ہے تو پھر درود پاک زور سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سفر کا آغاز مدینہ شریف کی زمین ہے، 2 شخص ہیں، ایک اونٹ ہے۔ بہت توجہ سے سننا، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ کربلا چلے گا۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کربلا کا تعلق، حضرت موجود ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر چھوٹوں کو کوئی ڈر زور سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، ایک گلی ہے، راستہ ہے، ایک 2 شخص ہیں، ایک اونٹ ہے۔ جھگڑا اس بات کا ہے، ایک کہتا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا اونٹ، بولو اونٹ تمہارے کہہ دینے سے تمہارا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات دہرائیے تاکہ سمجھ میں میرے آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہتا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا اونٹ۔ لوگ کتنے؟ اونٹ کتنے؟ 2 ہوتے تو بھائی جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ لوگ 2 اونٹ ایک، جھگڑا، ایک کہتا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ سامنے سے آ جاتے ہیں مولا، زور سے مولا، سبحان اللہ، مولا علی۔ ایک دیکھ کے کہنے لگا یار جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھ علی آ رہے ہیں، فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں۔ علی کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ کیا بات ہے، آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے پریشان مت ہو، علی آ گئے ہیں۔ اونٹ 2 لوگوں میں سے کسی ایک کا ہے، یا تو اس کا ہے یا پھر اس کا ہے، یا یہ جانتا یا یہ جانتا، یا دونوں جانتے ہیں۔ علی کو تو اس کا پتا
نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے علی نبی کے علم کا وارث ہے۔ توجہ سے سننا، علی نبی کے علم کے وارث ہیں، تو یقیناً انہیں اونٹ کا پتہ ہوگا کہ اونٹ ہے کس کا، اور یہ پتہ کرنے کے لیے علم غیب کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ علم زور سے، علم غیب کی ضرورت۔ کہتا ہے کہ علی آ گئے، فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں۔ حضرت علی پاس آئے، دونوں کہنے لگے علی فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا، ان دونوں کو دیکھا، دونوں کے چہروں پہ داڑھی، دونوں کلمہ پڑھنے والے۔ فرمانے لگے کس بات کا فیصلہ؟ کہنے لگے حضرت یہ کہتا اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی نے دونوں کا چہرہ دیکھا، اب ذرا توجہ کرنا اور حضرت علی کا جواب سننا۔ دونوں کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے کہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضور کیوں؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں تم میں جھوٹا کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تم میں سچا کون ہے، لیکن غصہ اس بات کا ہے کہ تم دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ غور کریں، جو جائیداد کھا گئے ٹکار تک نہ آئی، اور بعد میں مسجدوں میں ڈیرے جما لیے، لوگوں کی مالیت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، یتیموں کی جائیداد ہڑپ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ایک اونٹ کا سوال ہے، فرماتے ہیں میں ناراض ہوں اس بات پہ کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کے لیے ناراضی۔ یہ کہہ کے جب چلے، ایک دوڑا، دوڑ کے جا کے قدم پکڑ کے کہنے لگا علی ناراض نہ ہو، میں اونٹ چھوڑ سکتا ہوں، آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے جا مجھے چھوڑ، مجھے فیصلہ نہیں کرنا۔ وہ کہتا حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا، اونٹ میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے بتا پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میرے اونٹ کے دل میں زخم ہو تو سمجھ لینا اونٹ میرا ہے، اس کے دل میں زخم کا نشان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ پتہ کیسے لگے گا؟ مالک کہتا حضور اونٹ ذبح کرائیے، اس کا دل نکلوائیے اور دیکھیے اونٹ کے دل پہ زخم ہے کہ نہیں۔ بات کتنے اندر کی کہی ہے اونٹ والے نے۔ حضرت علی اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اگر اونٹ ذبح ہو جائے گا پھر تو تیرا اونٹ چلا جائے گا، فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت اونٹ ذبح ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم میرا سچ تو سامنے آ جائے گا۔ حضرت علی نے آواز دی قمبر، کہا جی آقا، کہ جلدی کر چھری رسی لا۔ چھری رسی منگائی گئی، اونٹ کے پیروں کو باندھا گیا، زمین پہ گرا کے اس کا ذبح کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جلدی سے کھال الگ کرو، کھال الگ کی گئی ہے، گوشت الگ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ذرا اس کا دل نکالو۔ جب دل نکالا گیا کہا دل کے دو ٹکڑے کرو۔ جب دل کے دو ٹکڑے کیے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر ایک زخم کا نشان نہیں تھا بلکہ پورے دل پر زخم کے نشان موجود تھے۔ حضرت علی نے اتنا دیکھا، اونٹ کے مالک سے فرماتے ہیں بتا یہ بات تو اندر کی تھی، تجھے کیسے پتا چل گئی؟ تجھے کس نے بتایا کہ اونٹ کے دل میں زخم ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور گستاخی معاف ہو، ہم پیدائشی اونٹ کے چرواہے ہیں، ہم نسل در نسل اونٹ چرایا کرتے ہیں۔ کہتے حضرت جی بات یہ ہے کہ اس اونٹنی کا بچہ ہمارے گھر کے اندر موجود تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں، کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی، جیسی نظر لگی بچہ بیمار ہو گیا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹے یہ اونٹ مر جائے گا، جلدی سے اس بچے کو ذبح کر دے۔ کہتے ہیں حضرت جی میں نے ماں کے کہنے پر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بچے کو گرایا زمین پر، گھٹنا رکھا اس کے اوپر، اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ پیچھے سے میرا باپ آ گیا، اس نے آ کے تماچا مارا اور مار کے کہنے لگا یہ ظلم نہ کر، یہ ظلم نہ کر۔ میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بابا خطا کیا ہو گئی ہے، کون سا جرم میں نے کیا ہے؟ ابا جی چھری چلانے سے کیا یہ حلال نہیں ہوگا؟ کہا میرے باپ نے کہا تھا بیٹے یہ حلال ہو جائے گا۔ کہا پھر جرم کیا ہے؟ کہا دیکھتا نہیں ہے اس کی ماں اونٹنی سامنے کھڑی ہے، تو اس کے سامنے اس کو ذبح کر رہا ہے۔ تب میں نے کہا تھا ابا جی کیا جانوروں کو اولاد کا درد ہوتا ہے؟ تب میرے باپ نے کہا تھا ہاں بیٹے جانور کو بھی اولاد کا درد
درد ہوتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں پانی کی بجائے خون آ رہا ہے، یقیناً اس کے دل پہ زخم ہو گیا ہے، اس نے بچے کو کٹتا دیکھ لیا ہے تو پانی کی بجائے خون کے آنسو آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی فرماتے ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی زمین پہ بیٹھے ہیں، فرماتے کوئی میرے حسین کو بلا لائے، کوئی میرے حسین کو بلا لائے۔ اللہ اکبر، دوڑے دوڑے صحابی گئے، آقا حسین کو بلا کر کے لائے۔ میرے حسین نے شہزادے کو سامنے کھڑا کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں حسین والدہ کے وصال کے بعد آج تک بیٹے ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ بیٹا علی کا تھا، نافرمان بیٹا نہ تھا۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں بابا مانگ کے تو دیکھیے، جان مانگو گے ہنستے ہنستے جان دے دیں گے لیکن اف نہ کریں گے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں حسین بیٹے قمیص اٹھائیے۔ میرے حسین نے اپنی قمیص اوپر کی ہے، سینے سے اوپر قمیص آئی ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں، کبھی لب و رخسار کو چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا علی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، بتاؤ تو صحیح، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں تم نے نہیں دیکھا، یہ اونٹ ہے، یہ میرا حسین ہے، اس کے سامنے ایک کاٹا گیا ہے تو اس کے دل میں زخم ہو گئے ہیں۔ میرے حسین کے سامنے تو 71 لاشیں پڑی ہوں گی، میرے حسین کے دل پر کتنے زخم بنیں گے؟ فرماتے ہیں لوگوں جب اتنے زخم اس کے دل پر آئیں گے، چومنے کے لیے اس وقت علی نہیں ہوں گے، تسلی دینے کے لیے علی نہیں ہوں گے۔ آج اس لیے چوم رہا ہو کہ شہادت کے بعد جب کوئی چومنے والا نہ ہو، میرے بیٹے کو احساس نہ ہو، بوسہ آج لے رہا ہو، ٹھنڈک جگر پہ کربلا کے میدان پہ پڑتی نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان امام حسین، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں مفتی صاحب، ایک دن تھا جواب نہیں، کہ علی بیٹے کا سینہ چوم رہے تھے، جواب نہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا میرا حسین اپنے خیمے میں اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اللہ، کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، سر پہ دستار آقا حسن کی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے علی اکبر آئے، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا۔ بابا پیچھے مڑ کے دیکھا، علی اکبر کھڑے تھے۔ ہاں بیٹا، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ اتنا سنا، آپ نے فرمایا اکبر تجھے زینب نے پالا ہے، مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے تو اجازت لے لے۔ اتنا سنا، آپ سیدہ زینب کے خیمے میں آئے، حضرت زینب سے اجازت لی، میدان کربلا کی طرف چلنے لگے تو حضرت سکینہ آگے آئیں، کہنے لگی بھائی ذرا ٹھہریے۔ دیکھا بہن کی طرف، کہا کیا بات ہے؟ کہا جب مدینے سے چلے تھے تو بہن صغرا نے کہا تھا اکبر ذرا چل کے دکھا۔ آپ نے پوچھا تھا کس لیے؟ تب صغرا نے کہا تھا جب آپ چلتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر نظر آتی ہے۔ او یار، تیرا میرا بیٹا جو نہ شکل کا نہ روپ کا، اپنے ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر انجیکشن لگانے لگے، ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ سوئی 2 مرتبہ لگا دے تو باپ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا ڈاکٹر کس نے بنا دیا تجھے؟ تجھے نس پکڑنے کی تمیز نہیں؟ کیا بچے کو مارے گا؟ یہ ہے اولاد سے بیٹے کا، باپ کا بیٹے کا رشتہ۔ اپنے بیٹے کا اتنا درد ہوتا ہے، اور پھر کون ہے حضرت علی اکبر؟ یہ وہ ہیں جب مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تھے حضور کے وصال کے بعد تو لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اکبر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا
کہ کسی بستی سے اگر آپ کئی دن نہیں گزرتے تھے، لوگ آقا حسین کی چوکھٹ پہ آ کے کہتے تھے آقا حسین ایک بار ذرا شہزادے کو دروازے پہ بھیجو، آج مصطفیٰ کی بڑی یاد ستا رہی ہے۔ یہ چہرہ تھا حضرت علی اکبر کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر پھوپھی سے اجازت لے کے پھر آئے، حضرت سکینہ نے کہا چل کے دکھائیے۔ آپ نے کچھ قدم چلے اور چلنے کے بعد ٹھہر گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سکینہ نے کہا اکبر جی بہن، کہا کہ اپنے چہرے پہ ڈھاٹا لگا لو۔ آپ کا جو یہ امامہ شریف کا شملہ تھا، آپ نے اسی کو چہرے پہ لپیٹ لیا۔ کہنے لگے کیوں لگوایا؟ کہا کہیں کسی بدنظرے کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے کہا کہ یہ اپنے چہرے پہ ڈھاٹا لگا لو۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے والد کی بارگاہ میں ابا اب اجازت دیں۔ آقا حسین بیٹے کا ماتھا چوم کے رونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں با کیوں روئے؟ آقا حسین نے فرمایا اکبر آج تصویر مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ آج ہمیشہ کے لیے اکبر میرے سامنے سے بلکہ زمین پہ سے تصویر مصطفیٰ، عکس مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوار ہوئے گھوڑے پر، مختصر یہ کہ چلے۔ دشمنوں کی فوج کی طرف جب بڑے میدان میں پہنچے، عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ بڑھو اور اس کو بھی قتل کر کے نیزوں پہ اچھال دو۔ یہ عمرو بن سعد کا حکم تھا، اس کو بھی آگے بڑھ کے نیزوں پہ اٹھاؤ اور حسین کی گود کے اس پھول کو بھی ختم کر دو۔ لیکن یزیدی لشکر میں کپ کپی تھی۔ کچھ یزیدی کہنے لگے عمرو بن سعد ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ حسین کے نانا سے جنگ کریں۔ کہا کون ہے حسین کے نانا؟ کہاں ہے؟ کہا دیکھتے نہیں۔ عمرو بن سعد جانتا تھا۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ حسین کے نانا نہیں بلکہ حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے۔ کہا چہرہ تو مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ کہا ہاں اس کا چہرہ ضرور مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ کہا جلدی کرو، ہمت نہ ہوئی کسی میں۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا کہ جو اسے قتل کر دے گا اتنا انعام دوں گا، جو اس کا سر کاٹے گا اس کو یہ دوں گا۔ بڑے بڑے انعام کے لالچ دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ یزیدی تلواریں لے کر کے آگے بڑھے، خدا کی قسم کربلا کے میدان میں صرف تنہا علی اکبر نہیں تھے، ایک انسان نہ تھا بلکہ قسم خدا کی جب تلوار اٹھی تھی تو جلوے مولا علی کے نظر آ رہے تھے۔ جب آپ پیٹ بدل رہے تھے تو اس میں کمال مولا حسن کا نظر آ رہا تھا۔ اس شان سے تلوار چلائی ہے کہ سروں پہ سر کٹ کے گرنے لگے۔ 31 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ جب 31 یزیدی فنا ہوئے ہیں، پیاس کی شدت نے غلبہ کیا، پلٹ کے خیمے کی طرف آئے، نہ بابا سے پیاس کی شکایت کی ہے، پھر واپس آئے ہیں، پھر تلوار چلائی ہے۔ جب یزیدی تھک گئے پیچھے ہٹے تو یزیدیوں میں کوہرام تھا، علی اکبر کو کیسے روکا جائے، ان کی تلوار کو کیسے روکا جائے۔ اب ذرا توجہ سے دل تھام کے سننا پیارے، کربلا ہے کیا؟ جب تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کسی یزیدی نے کہا ٹھہرو۔ جب یہ خیمے سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مڑ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور خیمے اس طرف ہیں جدھر مدینہ ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے، شاید کہ مدینے میں اس کا کوئی رہ گیا ہے۔ یہ مڑ مڑ کے مدینہ دیکھ رہا تھا۔ ایک کام کرو، کہا کیا کہ کوئی جا کے اس سے اتنا پوچھ لے اکبر مدینہ کدھر ہے، اگر اس کا کوئی پیارا مدینے میں ہوگا تو اس کو مدینے کی یاد آئے گی، یہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ کہا بس موقع مل جائے گا، اسی بیچ میں نیزہ مار کے اس کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ ایک یزیدی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد سنان کے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ اس یزیدی نے کہا تھا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ جب اتنی بات کہی ہے علی اکبر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، رخ کیا ہے مدینے کی طرف۔ خیال آتا ہے کس چیز کا؟ جانتے ہو خیال آیا اپنی بہن زہرا کا۔ سوچتے ہیں جب آیا تھا مدینے سے تو وعدہ کر کے آیا تھا زہرا تجھے لینے کے لیے آؤں گا، لیکن افسوس اب اکبر واپس نہیں جا پائے گا۔ یہ سوچ کر کے آنسو برس رہے ہیں۔ اتنے میں ایک یزیدی نے نیزہ مارا جو حضرت علی اکبر کے دل کے پار ہو جاتا ہے۔ جیسی دل کے پار
باہر نیزہ ہوا ہے، یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سننا، جیسی آپ گھوڑے سے نیچے آنا شروع ہوئے ہیں، ایک پیر زین سے باہر نکلا ہے، آپ نے نیچے آنا شروع کیا ہے، آواز دیتے ہیں ادرکنی یا ابتا، میرے ابا مجھے سنبھالیے، آئیے میرے پاس۔ جب اتنی بات سنی ہے، حضرت امام علی مقام کی آہ نکل جاتی ہے، دوڑ لگائی ہے میدان کربلا کی طرف۔ جب دوڑے ہیں، کہا اکبر کہاں ہو کہاں ہو، پوچھتے جا رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں، دھیمے سے آواز آئی ہے، ابا میں وہاں ہوں جہاں پہ ماں فاطمہ کو دوپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں اسی جگہ پر لیٹا ہوا ہوں۔ آقا حسین گئے ہیں، جانے کے بعد اپنے اکبر کا سر گود میں رکھا ہے، اور یار اگر تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو برسوں برس رویا کرتا ہے، تیرے خاندان میں جوان میت ہو جائے تو خاندان اداس ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر میرے حسین کی تو 18 سال کی کمائی تھی، میرے حسین کی تو زندگی کا سب سے حسین تحفہ علی اکبر تھے، جن کے چہرے پہ نانا کا چہرہ نظر آتا تھا۔ جانتے ہو کون ہے اکبر؟ جب میرے حسین کا نکاح ہوا ہے، آپ اس وقت دولہا بنے، نکاح کے بعد نانا کی یاد آئی ہے، ماں فاطمہ کی یاد آئی تو بے تحاشا روئے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی ہے۔ خواب میں مصطفیٰ آ کے کہتے ہیں حسین کا جی نانا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ معلوم ہے جب تم روتے ہو تمہارے نانا سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا۔ آقا حسین کہتے ہیں نانا آپ اچھی طرح جانتے ہو جب بھی انسان کو خوشی ملتی ہے اسے اپنوں کی یاد آیا کرتی ہے، کہ آج میں دولہا بنا دل میں خیال آیا کاش ماں فاطمہ ہوتی، جب میں دولہا بنا ہوں خیال آیا کاش نانا مصطفیٰ ہوتے۔ اب اس بات نے مجھے رلا دیا۔ آقا نے فرمایا تھا حسین بتا کہ تیری تسلی کا کوئی سبب بھی ہوگا؟ کہتے ہاں نانا ایک سبب ہے۔ کہا کیا؟ کہا رب سے دعا کیجئے اللہ ایک بیٹا ایسا دے جس کے چہرے میں آپ کا چہرہ نظر آیا کرے، اور جب بیٹی دے تو ایسی بیٹی دے کہ چہرہ اس کا ہو، جلوہ فاطمہ زہرا کا نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ دعا آپ نے کرائی ہے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ میرے حسین کو بیٹا دے تو ایسا بیٹا دینا کہ اس کے جلوے میں محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ مصطفیٰ کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور جب حسین کی آنگن میں اکبر آئے ہیں، ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے، دنیا کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں عورتیں دیکھنے جاتی ہیں تو سب سے پہلے چہرے ملائے جاتے ہیں۔ کس کو گیا ہے؟ کوئی کہتا پھوپھی کو گیا ہے، کوئی کہتا خالہ کو گیا ہے، کوئی کہتا ماموں کو گیا ہے، کوئی کہتا نانا کو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت اکبر کی پیدائش پر عورتیں دیکھنے آئی، جب دیکھ کر کے پلٹی آقا حسین نے کہا تھا او خواتین بتاؤ تو سکی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کسے گیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا حسین، ایک جھلک دیکھی تھی تو حسین لگ رہا تھا، دوسری جھلک دیکھی تو مدینے والا مصطفیٰ لگ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں مفتی یہ ہے صاحب، علی اکبر۔ جواب نہیں مفتی صاحب۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے۔ کسی نے کہا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں؟ ذرا سارے کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے یا حسین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرما لے۔ بس توجہ کیجئے، کہا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ حضرت علی اکبر کو صغرا کی یاد آئی، رخ مدینے کی طرف کیا، صغرا کے تعلق سے سوچنے لگے۔ اتنے میں ایک سنان نامی یزیدی نے نیزہ مارا، حضرت علی اکبر کے دل کے پار ہو گیا۔ دوسری روایت کے مطابق جگر کے پار، میدے کے پار ہوا۔ توجہ کیجئے، میدے کے پار نیزہ ہوا۔ حسین نے جا کے گود میں سر رکھا، کہتے ہیں بابا بہت درد ہو رہا ہے، یہ نیزہ نکال لیجئے، یہ نیزہ نکالیے، بہت تکلیف دے رہا ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں اکبر میں نیزہ تو نکال لوں گا بیٹے، لیکن یہ ایسی نازک جگہ ہے اگر میں اسے کھینچوں گا تو آہ نکلے گی، کہیں ایسا نہ ہو تیری زبان سے آہ نکل جائے، وہ بڑا بے نیاز ہے بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو تیری قربانی منہ پہ نہ مار دے۔ میں نیزہ نکال لوں گا، لیکن اکبر اگر اس نے قربانی منہ پہ مار دی تو پھر کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ بیٹا بھی حسین کا بیٹا تھا، کہتے بابا ایک قربانی منی میں ہوئی تھی، یہ قربانی کربلا کی ہے،
ہمارے دادا نے جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو بیٹے نے کہا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، چلاؤ چھری، صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ کہتے بابا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد تھے اور ہم تو محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں۔ رہ گئی بات آہ کی تو بابا یہ نیزہ نکالیے، اکبر اس امتحان کے لیے بھی راضی ہے۔ میرے حسین فرماتے اکبر زبان تاں تو تلے دباؤ، حضرت علی اکبر نے زبان تاں تو تلے دبائی ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے بیٹے کا سر نیچے رکھا۔ اتنا آسان نہیں ہے کربلا کربلا کہہ دینا، شہادت دی کہہ کے گزر جانا آسان ہے۔ کبھی شہادت کو قریب سے دیکھو، محسوس کر یار، اگر تیرے بیٹے کے سوئی دو جگہ لگ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جس کے بیٹے کے جگر کے پار نیزہ ہو گیا ہو اس باپ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا، آپ نے بیٹے کو سر کو زمین پہ رکھا، ایک گھٹنا آپ نے اٹھایا ہے، دوسرا گھٹنا زمین پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ آپ نے نیزے کی جڑ میں رکھا ہے، دوسرے ہاتھ سے نیزہ پکڑا ہے۔ کہتے اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا بیٹے، تاریخ نہ بدل جائے کربلا کی، ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں ابھی تک زبان پہ شکوہ نہیں آیا ہے۔ اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ حضرت علی اکبر باپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ادھر حسین نے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ سنبھالا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی نیزے کو اٹھانے چلے ہیں زمین کانپنے لگ جاتی ہے، زمین ہلنے لگی۔ میرے حسین نے زمین پہ ہاتھ مارا، فرماتے کیوں ہل رہی ہے؟ کہتی حسین تو حسین ہے مگر میں زمین ہوں، تم جو کر رہے ہو یہ تم برداشت کر سکتے ہو، میں مٹی سہی لیکن میرے پاس وہ جگر نہیں ہے جو تیرے پاس ہے۔ حسین یہ نہ کر، اگر یہ کر دیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آقا حسین نے کہا تھا زمین صبر کر، جب میرا بیٹا راضی ہے میں راضی ہوں تو کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ زمین تھم جاتی ہے۔ آقا حسین نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں نیزہ کا پکڑا اور پکڑ کے کہا تھا اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد جب میرے حسین نے جھٹکا دیا ہے، نیزہ نکالا ہے، تو صاحب صرف نیزہ نہیں نکلا تھا، حضرت علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے نکل کر کے آ گئے تھے۔ وہ یار ایک باپ تو دیکھو، باپ بیٹے کا آپریشن نہیں دیکھ سکتا، پھر میرے حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی جب آپ نے بیٹے کے جگر سے کنجور نکالا پھالا، جگر کے ٹکڑے نکل کر کے آئے، بیٹے نے آنکھ کھولی ہے، باپ کا چہرہ دیکھا، وہ یار جگر والے لاؤ ایسے کہیں دیکھے ہو، جگر کٹا پڑا ہے، جگر کا ٹکڑے سامنے ہے، جبھی جگر کے اندر سے نیزہ نکالا ہے، لیکن پھر بھی اکبر مسکرا رہے ہیں، اکبر مسکرا رہے ہیں۔ میرے حسین کا چہرہ دیکھا، کہتے بابا جب میں خیمے سے چلا تھا تو آپ کے بال کالے تھے، ابھی اتنی جلدی سفید کیسے ہو گئے؟ میرے حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا اکبر اگر تیرا بھی 18 سال کا کوئی بیٹا ہوتا، چاند سا ٹکڑا ہوتا اور میری طرح تو اگر اسے خیمے سے رخصت کرتا اور وہ 22,000 کے بیچ میں آ کے اس کے جگر کے ٹکڑے ہوتے تو بیٹے پھر تو یہ سوال نہ کرتا، بلکہ میں تجھ سے پوچھتا اکبر یہ بال سفید کیسے ہوئے ہیں؟ کبھی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کربلا کی۔ اس کے بعد جب نیزہ نکالا گیا ہے، میرے حسین نے اکبر کو اٹھایا ہے، کہتے بابا صبح سے اتنی لاشیں اٹھا چکے ہو، کیسے اس جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤ گے؟ کہتے بیٹے اب تمہیں ساتھ دینا پڑے گا۔ ذرا توجہ کرنا پیارے، یہ کربلا کا سفر ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، یہ تاریخ کربلا ہے، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے۔ ذرا اٹھاؤ دل سے اب غفلت کے پردے اور سنو اس بات کو۔ جب اکبر نے کہا تھا بابا کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہتے اکبر میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ کہا کون سا ساتھ؟ کہا بیٹے خیمے دور ہیں، فاصلوں پر خیمے ہیں، سنو یہ سفر طے ہو جائے گا، کچھ دیر تم قرآن پڑھ کے سناؤ گے، کچھ دیر حسین قرآن پڑھ کے سنائے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اکبر کچھ دیر تجھے قرآن پڑھنا ہے اور کچھ دیر حسین قرآن پڑھے گا۔ اب توجہ کرو، جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، باپ نے کاندھے پہ بیٹے کو اٹھایا ہے، بیٹے نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی ہے۔ وہ سفر کتنا مشکل تھا کوئی حسین سے پوچھے، قدم قدم بوجھ تھا حسین کے لیے، ایک ایک قدم قیامت تھا حسین کے لیے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے قاری ہونے کا حق ادا کیا،
انہوں نے قرآن کا قاری ہونے کا حق ادا کیا. اکبر کو کاندھے پہ رکھا حسین نے. حضرت علی اکبر پڑھتے جا رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. درد کی اتنی سختی ہے کہ مٹھیاں بند گئی ہیں, خون اتنا نکل چکا ہے کہ زبان کا دم ٹوٹ رہا ہے, لہجے ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہے ہیں, الفاظ کے خود ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں, اتنی کمزوری آ گئی ہے. میرے حسین محسوس کر رہے ہیں اللہ اکبر. ابھی خیمے کا آدھا فاصلہ طے ہوا تھا کہ جسم ڈھیلا ہونے لگا, آواز مدھم ہونے لگی, مٹھیاں کھلنے لگی. اچانک پڑھتے پڑھتے زبان بند ہو جاتی ہے, مٹھیاں کھل جاتی ہیں. میرے حسین سمجھ گئے اکبر شہید ہو چکے ہیں, لیکن بیٹے کو لٹا کر کے روئے نہ تھے, بیٹے کو لٹا کر کے آنسو نہیں بہائے تھے, بلکہ جہاں سے بیٹے نے قرآن چھوڑا تھا وہیں سے میرے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے. پڑھتے جا رہے ہیں, بیٹے کو لے کر کے جا رہے ہیں. اٹھاؤ کبھی کربلا کی تاریخ ہو اور کبھی قریب سے پڑھو کیا دیا ہے حسین نے دین کے لیے. او خدا کی قسم, کوفیوں کی بعید ہو جاتی, روح مذہب شہید ہو جاتی, سر کٹاتے نگر امام حسین, ساری دنیا یزید ہو جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جواب نہیں مفتی صاحب. اللہ اکبر. یہ ایک جھلک ہے قربانی کی. اور کس کی قربانی سنو گے, کس نے کیا نہ دیا کربلا میں. اللہ توفیق دے اس مہینے کا احترام کالے کپڑے پہن کے نہ کیا کرو جی. اس مہینے کا احترام ننگے پیر رہ کے نہ کرو. اس مہینے کا احترام ہرے اور سرخ کپڑے پہن کے نہ کرو, بلکہ اس مہینے کا احترام ایسے کرو محرم کی پہلی تاریخ آئے مسجدوں کو بھر دیا کرو, قرآن لے کے بیٹھ جایا کرو. اور ایک بار اتنا کہا کرو آقا حسین جو قرآن اکبر نے آخری سانس تک پڑھا تھا, آج مصطفیٰ پور والے اپنی زندگی میں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں. قرآن سے گھر کو آباد کرو, کیا بات ہے, مسجدوں کو آباد کرو. پہلی تاریخ آئے, اور میری قوم, میں بڑا سیدھا آدمی ہوں, نہ مجھے گالیاں بکنی آتی ہیں, نہ مجھے برا بھلا کہنا آتا ہے, لیکن تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ غلطی کرتا ہے. کچھ بدبخت ایسے قوم میں پیدا ہو گئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونک رہے ہیں, نبی کے عمر کو بھونک رہے ہیں, اور ہماری قوم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہے. یاد رکھو سچا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے. جی بالکل. لکھوا لو اور پرچے قیامت میں ملا لیں گے. سچا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے, اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ مسلک کے حق پہ ہے ہی نہیں. ذہن نشین کر لو یہ بات. ہم سنی الحمدللہ ہے کہ نہیں سنی ہے؟ تو پھر کھوپڑی کچھ لوگوں نے ہلائی تھا کر کے, بھائی میں بڑا موڈ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ, بھائی گھر جا کے سو جا جب تیری زبان نہیں چل رہی تو بیٹھا ہی کس لیے ہے. سنی ہے کہ نہیں؟ سب سنی ہیں. اور اہل سنت کا اپنا عقیدہ یہ ہے, نہ ہم صحابی کا دامن چھوڑیں گے, نہ ہم اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے. جی کیا بات ہے. یہ یاد رکھیے, میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری اولاد کی محبت میں جہنم میں جائیں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کی عداوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. محبت اتنی کریں گے کہ میرے صحابہ کے خلاف بھوکیں گے, اور عداوت بھی کچھ لوگ جو بھی میرے اہل بیت سے عداوت کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. جی ہم اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بریلوی سنی بنایا. کیا بات ہے. بریلوی سنی بنایا ہے. دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھو, دل کے ایک ٹکڑے پہ اہل بیت نکلیں گے, دوسرے ٹکڑے پہ مصطفیٰ کے صحابہ نکلیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو آج مولائی مولائی کہتے پھر رہے ہیں نا ڈھونگی, یہ مولائی نہیں ہے, یہ موالی ہیں, موالی غنڈے. میں ایسے جملے استعمال نہیں کرتا ہوں, لیکن مجبوری ہے حق ان کی سچائی بتانے کے لیے. میں بچتا ہوں اس طرح کے جملوں سے. یہ موالی ہیں ایسے لوگ, قوم کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. نہیں جی, یہ بریلوی ہار گیا اور وہ ہار گیا. کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ایک شیطان کو یہی کام ہے. میں کہتا ہوں بدبختہ اور ظالم, تو نے نبی کے ابو بکر کو جانا ہی نہیں, کبھی پڑھا ہوتا مدرسے میں. ارے یار مولوی تو چھوڑ, کسی بریلوی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی جوتی اٹھا لی ہوتی عقل لگ جاتی. جی حضرت, اگر بریلوی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی جوتی اٹھاتا تب بھی عقل لگ جاتی. یہ تو بڑی شان والے لوگ ہیں, ان کی بڑی عظمتیں ہیں, اور خدا کی قسم اسکول میں پڑھنے والا بتا دے گا مصطفیٰ کا ابو بکر کتنی شان والا ہے. اسی مہینے میں آ کے بھونکتے ہیں,
اس لیے کہ تازیوں میں انہیں گنڈا گردی کرنے ملتی ہے، نوچا ناچی کرنے ملتی ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے ملتی ہے۔ 10 دن میں اتنا کما لیتے ہیں کہ پورا سال ان کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ اگر یہ تماشے بند ہو گئے تو ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ مقصد ہے۔ کبھی ابو بکر کو بھونکتے ہیں، کبھی عمر کو بھونکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جب بھی اچھے لوگوں کی باتیں کرنا میرے عمر کی ضرور باتیں کرنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، جب بھی نیکوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کا بھی تذکرہ کرنا، اس لیے کہ عمر وہ ہے جس کا نام سن کر کے شیطان رستے بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل چاہیے عمر کی شان پر؟ بتائیے۔ یہ وہ بول رہا ہے جو سوچے تو قرآن اترے اور سوچ بدل دے تو حکم بدل دیتا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے، میرے عمر کی بات ضرور کرنا۔ وہ یار سارے صحابی مرید نبی ہیں، میرا عمر مراد نبی بھی ہے، مرید نبی بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ شان عمر کی ہے۔ آ تجھے ابو بکر کی جھلک دکھا دوں۔ تھکے تو نہیں ہے؟ کتنے لوگ سننے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے بولے یا رسول اللہ۔ بھائی ممتاز بڑا اچھا مجمع ہے، ایسے عاشق بیٹھے ہوں تو پھر 10 دن تقریر بندہ کرتا رہے، تھکے گا نہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، ادھر سے دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے وفائیں ہو رہی ہیں۔ یہ لہجے نہیں دھرے رہ جائیں گے۔ دیکھیں گے حماد کی آواز میں کتنا دم ہے۔ او یار یہ دم کب تک؟ جب تک جوانی ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا تو صاحب پانی بھی 3 سانسوں میں مانگا کرے گا۔ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے، ہر ٹائم پہ جا کے وہ ختم ہونی ہے۔ مگر صاحب عشق نبی سے کرو، اس کا ہر لمحہ ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی تنزلی کی طرف لے کے نہیں جاتا۔ ان کے بھکاری بن کے بیٹا کرو۔ بندے کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو کوئی فقیر آ جائے رہا کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، کیا دیتا ہے؟ بیٹے کے نام پہ 500 کا نوٹ نکال کے دے دے گا۔ وہ بات الگ ہے، مسجد میں اعلان ہو امام صاحب کی تنخواہ نہیں آئی ہے، 100 روپے کا ڈھالا، تو کیا کہتا ہے اگلے بدھ کو لے لیے۔ یہی حالات۔ ہاں، امام صاحب کے 100 روپے اگلے بدھ کو ملیں گے۔ یہی حال ہے۔ بیٹے کے نام پہ کوئی آ کے کہہ دے 500 کا نوٹ کھٹ سے نکالے گا۔ اماں نے سن لی بیٹے کا صدقہ، ہاں میری اماں نے کپڑے بنائے تھے وہی نیا سوٹ لا کے دے دے گی۔ یہ بیٹوں سے پیار ہے۔ وہ سوچ جب تجھے اور مجھے اپنے بیٹے سے اتنا پیار ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے حسین سے کتنا پیار ہوگا۔ ان کی محفل میں منگتے بن کے بیٹھا کرو، اور جتنی دیر بیٹھو نا یہ کہا کرو آقا آپ کے نواسے کی خیرات لینے آئے ہیں، خالی واپس بعد میں جائیں گے، دامن پہلے بھر کے لے کے جائیں گے۔ یہ سوچ لے کے بیٹھا کرو۔ ذرا توجہ ہے آپ کی۔ اب میں بتانے لگا ہوں ابو بکر کون ہے، قسم سے کلیجے پھٹ جائیں گے ان موالیوں کے۔ اور اسکول میں پڑھنے والوں خاص کر کے تمہیں بہکایا جاتا ہے، سوچتے ہیں یہ سب سے سیدھی جماعت ہے۔ لو آج میں تمہیں بم دے رہا ہوں، اور دیکھو یہ کیمرے لگے پڑے ہیں، یہ نہ کہیں اصلی بم دیا تھا۔ اور چینل والوں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے بڑے پریشان ہیں ان سے، وہاں سے ہی لائن کاٹ کے ڈالیں گے جہاں سے خطرہ ہوگا، وہاں سے کاٹ کے ڈالیں گے جہاں سے مولوی پکڑا جائے گا۔ میں نے پچھلے سال حضرت شاہین باغ کے تعلق سے ایک بات کہہ دی تھی، وہ جو کہہ رہا تھا نا، کسی نے بیان دیا تھا کہ ہجڑے اندر بیٹھے ہیں عورتیں باہر نکال دیں، تو میں نے اس پہ اتنا کہہ دیا تھا یار ان کے عورتوں کا مقابلہ کر نہیں پا رہے ہو، مردوں کا کیا کرو گے؟ تو چینل والے نے اٹھائی اور چھاپ دی مفتی حماد نے شاہین باغ کے بارے میں کیا کہہ دیا۔ تو مسلمانوں نے بعد میں دیکھی، RSS والوں نے پہلے دیکھی۔ اور بھائی چینل والوں ویوز آئیں نہ آئیں، کمائی کم ہو لیکن ذرا تھمبنیل صحیح بنایا کرو۔ وہ حد ہو گئی یار، کچھ چینل والوں نے بھی حضرت بدتمیزی ایسے ایسے تھمبنیل بن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تقریر نہیں فلم ریلیز ہو رہی ہے، ایسی ایسی لائنیں ڈال رہے ہیں۔ مولوی کی تقریر ہے کروٹ میں عورت نے لٹا دی ہے، مولوی کی تقریر ہے کروٹ میں لڑکی بیٹھا دی ہے۔ بھئی شرم کر، ایسی روٹی کھانی ہے تجھے؟ بس ویوز آنے چاہیے، پیسہ کم جائے، کب تک؟ یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ حساب سے کام کریں چینل والے بھی، شرم آنی چاہیے۔ بدنام کر دیا اسلام کو بھی، تقریروں کو بھی، جلسوں کو بھی، اور ہماری لائن کو بھی۔ کچھ تو ایسے میری نظر میں اگر مل گئے اتنے تھپڑ ماروں گا کہ بھول جائیں گے چینل چلائے کیسے جاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود نہیں مانگنے۔ تو ذرا سنو، میں بتانے لگا ہوں ابو بکر کون ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔
بالغی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے نبی کے ابو بکر کی شان دکھو. ایک جنگ ہوئی، جنگ کے موقع میں جنگ ختم ہوئی تو غازی واپس آ رہے تھے. مدینے کی ایک بچی جو نہ کی، جیسی بچی نے کہا، کسی اور سوچ میں ڈوبے تھے. بچی نے یہ کہا کہ چاچا میرے والد کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے، بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے. اتنا سنا نا بچی نے، بچی خوشی سے اچھل جاتی ہے، میرے والد زندہ ہیں، پیچھے آ رہے ہیں. ابو بکر نے بتایا ہے، ابو بکر نے بتایا ہے. اتنا کہہ کے ابو بکر تو چلے گئے. ادھر رب نے فرمایا ملک الموت اے اسرائیل جی رب جلیل کا جس صحابی کی روح لے کر کے آیا ہے جا کر کے واپس اس کے بدن میں ڈال دے. اللہ اکبر. ملک الموت نے کہا تھا یا اللہ یہ تو تیرا قانون ہے، جب کسی کی موت آئے گی وقت پہ آنی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. یا اللہ اگر روح واپس ڈال دی تو تیرا نظام بدل جائے گا، تیرا قانون بدل جائے گا. اتنا جیسی ملک الموت نے عرض کیا ہے رب کا دریائے کرم جوش میں آیا. رب نے فرمایا ملک الموت دیکھتا نہیں ہے، میرے ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، کاش سن میرا قانون بدل جائے. یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے گوارا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ اکرام، فیضان شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہیں ابو بکر صدیق. اگر کہہ دیں کہ پیچھے آ رہے ہیں تو رب جان واپس کر دیتا ہے، کیونکہ اسے صدیق میرے محبوب نے بنایا ہے. اگر بات جھوٹی ہو جاتی تو اعتراض نبی کی درسگاہ پہ تھا کہ ان کو سبق تو مصطفیٰ نے پڑھایا تھا. پھر کیسا سبق تھا جو ابو بکر نے جھوٹ بول دیا. اور ان پہ بھونکنے سے پہلے کتو سوچا کرو کس کے خلاف بول رہے ہو. اس کے خلاف بول رہے ہو جسے دین نبی نے اپنی درسگاہ میں بٹھا کے پڑھایا. اگر یہ غلط ہیں تو سوال ان تک نہیں بلکہ نبی کی درسگاہ تک جاتا ہے. اور جب درسگاہ بدنام ہوتی ہے تو پھر استاد بھی نہیں بچتا ہے. سوچ سمجھ کے بھونکا کرو. آخری بات ابو بکر صدیق کے تعلق سے بتا دوں، اس لیے کہ یہ فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری سیدھی قوم اس میں بہتی جا رہی ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ ہجرت کی رات کون تھا ساتھ؟ بولیں، سارے بولیں، جنہیں پتا وہ بولیں. ہجرت کی رات حضور کے ساتھ سفر میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر. سارے بولیں ابو بکر. اور یار اپنے بچوں کو محفلوں میں لایا کرو تاکہ تمہارے بعد وہ گونگے بن کے نہ بیٹھے. ہاں، حضرت محدث دہلوی کہتے ہیں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ. کہا حضور کیسے سکھانا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرو، نبی کی تعریف سنایا کرو، اس سے مصطفیٰ کا عشق بڑھتا ہے. تو اپنے بچوں کو جلسوں میں لایا کرو. کچھ بچے دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے، او یار 12:30 بج گئے، 1:30 بج گیا ہے. خدا کی قسم ابھی تک یہ بچے ایسے جاگ رہے ہیں جیسے عشاء کا وقت ہے. یقیناً یہ ماں باپ کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے. اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے بیٹے گھر کسی کا بھی ہو، گلی بھی کسی کی ہو، اگر باتیں نبی کی ہوں تو پھر سونا نہیں ہے، ساری رات نبی نبی کرنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں، اگر جلسے میں آواز بیٹھ جائے نا کسی کی تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چوم لینا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا صدقہ تھا، اثر تھا تیرے دودھ کا. دنیا الیکشن میں آواز کی قربانی دیتی ہے، میں نے محمد کے نام پہ آواز قربان کر دی ہے. اللہ سلامت رکھے. اب ذرا ایک بات اور سن لو. ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ کون ہے؟ بولو بولو یار، لگنا چاہیے سن رہے ہو. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. غار کے دروازے پہ پہنچے، حضور کو کھڑا کیا دروازے پہ. بہت توجہ سے سننا یہ بات، بہت توجہ سے. حضور کو غار کے دروازے پہ کھڑا کیا، کہتے حضور ٹھہریں. میرے حضور ٹھہر گئے. اندر کون گیا پہلے؟ حضرت ابو بکر صدیق. مجھے نہیں بولیں گے آپ مولانا لوگوں، ایک درسگاہ ان کے لیے بھی لگائے. بچوں کو ہی پڑھاؤ گے، پھر انہیں کون پڑھائے گا؟ اتنا بڑا نام یاد نہیں ہے جو بچوں کو یاد ہوتا اچھے علاقوں میں. ذرا توجہ کریں، آج یاد ہو جانا چاہیے. دیکھو بھائی، آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں. میں کہاں گے بھائی مدرسہ ہے ممتاز. اس نے کہا حضرت جی آپ ہمارے ہو، ہم آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے آئیں گے. تو ہم اپنوں کے بیچ میں، اور کوئی سنے گا یار مفتی حماد کے علاقے کے لوگ
حضرت ابوبکر کا صدیق کا نام ہی نہیں لے پا رہے تو بھئی ہماری تو بالکل ہی ناک کٹ جائے گی. ہاں جی اگر اتنا بھی ادب مت کرو کہ صاحب لیں گے ہی نہیں, ادب کرو لیکن جب پوچھا جائے تو بتا دو, یاد کر لو. اندر کون گیا؟ اللہ سلامت رکھے, جیو نسل آباد ہوں جو بولے ہوں. ہاں حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے, اپنا صافہ پھاڑا, صفائی کی اور صافے کے ٹکڑے کر کے سوراخ بندی, پوری غار چیک کر لی, پوری غار چیک کر لی. جب صاف ہو گئی پھر کہتے حضور تشریف لائیے. حضور اندر آئے, حضور نے فرمایا ابوبکر بہت تھکے ہیں, جی چاہتا ہے کچھ آرام کرنا. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے, کہا حضور گود حاضر ہے, نصیب دیکھو گود حاضر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں مصطفیٰ کا سر. ایک بات بتائیے, غار میں چھپنے کی وجہ کیا؟ اگر آپ کا ہو ڈر تھا تو پھر جب دروازے پہ 40 کافر کھڑے تھے حضور نکل آئے تب ڈر نہیں تھا, پھر غار میں کیوں لیٹے؟ ڈر تھا؟ نہیں تھا ڈر. وجہ کیا تھی جوانوں سنو. ایک دن میرے نبی کے بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خواہشیں ظاہر کی تھی, 3 خواہشیں بتائی تھی. کہا تھا مال میرا ہو, اشارہ مصطفیٰ کا ہو. کیا بات ہے. بیٹی میری ہو, نکاح میں مصطفیٰ کے ہو. تیسری خواہش تھی نظریں ابوبکر کی ہوں, چہرہ مصطفیٰ کا ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جواب النظر الی وجہ رسول اللہ. کیا بات ہے. میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں صرف مصطفیٰ کو دیکھتی رہیں. کبھی زندگی میں یہ موقع تو نہ مل سکا. ہجرت کا جب وقت آیا مصطفیٰ نے غار کو مسکن بنایا, ابو بکر کی گود کو تکیہ بنایا, سر رکھا, سو گئے. ابو بکر جاگتے رہے. وجہ یہ تھی مصطفیٰ چاہتے تھے ابو بکر تجھے دیدار کرنا تھا, کر لے. آج محبوب کی آنکھیں بند رہیں گی, ابو بکر کی آنکھیں کھلی رہیں. کیا بات ہے. اللہ, یہ تھی وجہ, دیدار کرانا تھا ابو بکر کو. اب توجہ کریں, سانپ نے کاٹا, بولو ایسے نہیں, پھر سلام پڑھ لیں اگر کہو تو پھر بولیے ذرا. سانپ نے, آنکھ میں آنسو آئے, ٹپ کے مصطفیٰ کے چہرے پر آنکھیں کھولی. ابو بکر کیوں روئے؟ حضور لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹا ہے, زہر پھیل رہا ہے. مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا, شفا ہوئی کہ نہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھائی جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کیا اور یار بلا وجہ میں بریلی سے عشق نہیں کرتے ہم, اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کئی مزار ہیں, اس لیے نہیں کہ وہاں پہ خوشبو اچھی آتی ہے, نہیں. بریلی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بریلی میں وہ لیٹا ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرے دیتا ہے. کیا بات ہے. جواب نہیں. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. آگ لگائی ہے. اور آگ ایسی نہیں لگی تھی, کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی. یہ عشق تھا ان کا. تو بس توجہ کریں. اللہ اکبر, شفا ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں حضور پیاس لگی ہے. کیا کہا حضور؟ پیاس لگی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, پیاس لگی ہے, پانی پینا. جی. حضور نے فرمایا جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ. کہاں بھیجا حضور نے؟ غار کے بیچ حصے. مثال کے طور پر ایک برآمدہ ہے, 2 لوگ اس کے اندر ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس نے پورے برآمدے کی صفائی کی ہے, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک وہ جس نے پورے برآمدے کی صفائی کی ہے, اسے یہ بھی معلوم ہے کہاں سوراخ ہے, اسے یہ بھی پتا کہاں گڈھا ہے, اسے یہ پتا کہاں پتھر ہے, وہ سب کچھ صاف کر چکا ہے. اگر اس میں پانی رکھا ہو تو صفائی کرنے والے کو دیکھے گا کہ نہیں؟ بالکل دیکھے گا نا. اللہ سلامت رکھے. دیکھو اب دل لگا بولنے میں, یہ سامنے والے بولتے رہے مزہ آ جائے گا, پیچھے والوں کا کام تو آگے والوں کے صدقے میں ہوتا رہتا ہے. ہاں بس توجہ کیجئے. دکھتا کہ نہیں دکھتا پانی؟ اگر پانی ہوتا تو وہ حضور سے مانگتے نہیں مانگتے. اگر پانی اس وقت غار میں ہوتا تو حضور سے نہیں مانگتے, لیکن کہتے حضور پیاس لگی ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ. حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ. صفائی ابو بکر نے کی ہے, جانتے غار میں کہاں کیا رکھا ہے, لیکن حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ, جا کے پانی پی لو. یہ نہیں کہا حضور صفائی میں نے کی ہے, ابھی کہیں پانی نہ تھا, لیکن وہ صحابی تھے مصطفیٰ کے. اور پھر ابو بکر ہیں. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا نا غار کے بیچ میں چلے جاؤ, اٹھے پانی کی طرف چلنے لگے. جیسی یہ چلے
چلے ہیں وہاں اس وقت پانی نہ تھا، لیکن جب ابو بکر اٹھے قدم بڑھایا، رب نے حکم فرمایا اے جنت کی نہروں کے فرشتوں دیکھو میرے محبوب نے ابو بکر کو پانی کا پتہ بتا دیا ہے، بیچ غار میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو بکر بیچ غار میں آئے محبوب نے کہہ دیا ہے جنت کی نہر کا رخ لو اور جا کے غار کے اندر کر دو تاکہ ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے جنت کی نہر پہنچ جائے۔ اب توجہ کریں، پانی آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ حضرت ابو بکر گئے، پانی پیا، واپس آئے۔ کیا بات ہے، میں بتا رہا ہوں ابو بکر کون ہے۔ اور مل جائے نا ایسا کوئی چبڑا جو نبی کے ابو بکر کو گالی دیتا ہو، بہت میں کریو گردن پہلے توڑ دی۔ بہت دن ہو گئے مناظرے کرتے کرتے، اب اس کا دور نہیں ہے، اب حضرت عمر کا عمل اپنانا پڑے گا۔ گردن بعد میں پہلے توڑ دو پھر پوچھو کدھر سے آیا۔ ہاں ایسے لوگوں کو اب زمین پہ جینے کا ادھیکار نہیں۔ کون ہے ابو بکر؟ آئے پی کے حضور کے پاس، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، جی یا رسول اللہ، پانی پی لیا؟ کہتے ہیں جی حضور۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ بات سمجھ گئے تو ذرا بول دو سبحان اللہ، اور تمہاری نسلیں آباد ہوں ذرا اور اونچا بول دو۔ اگر پیٹ میں کچھ سہارا لے کے بیٹھے ہیں تو اللہ کرے نظر نہ لگے، اور اونچا بول دو سبحان اللہ، اللہ بھلا کرے، بس توجہ کریں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ اب حضرت ابو بکر کا جواب سنو، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پانی کے قریب پہنچا تو پانی کو دیکھا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کیا بات ہے، جب میں نے اس کو اٹھایا ہاتھ سے پکڑا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کیا بات۔ تیسری بات فرماتے ہیں جب میں نے منہ سے لگایا ابھی ناک کے قریب تھا حضور، مشک سے زیادہ بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ چوتھا وصف بتاتے کہتے حضور جب پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا۔ کتنے وصف بتا دیے؟ دودھ سے زیادہ، بولو دودھ سے زیادہ، شہد سے زیادہ، برف سے زیادہ، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ یہی پانی ایک ذات کے پاس اور آیا تھا۔ کیا بات ہے، وہ ذات میرے نبی کی پیاری امی سیدہ آمینہ کی ذات۔ کیا بات ہے، اللہ رحمت نازل کرے نبی کی والدہ کی قبر انور پر۔ حضور کی ولادت کے وقت جو پانی ان کو پیش کیا گیا، ان سے پوچھا آمنہ پانی کیسا تھا؟ فرماتی دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ صفتیں تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتا یہ پانی آیا کہاں سے تھا؟ اب جواب سنو، پانی غار میں نہ تھا، نبی پوچھ رہے ہیں ابو بکر کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ آقا پتہ نہیں، یہاں تو تھا ہی نہیں، آیا کہاں سے؟ غیب یا تو رب کو ہے یا رب کے بتائے سے مصطفیٰ کو ہے، اس کی خبر یا تو رب کے پاس ہے یا پھر مصطفیٰ کے پاس ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی جنت سے لایا گیا تھا، ابو بکر تیرے لیے آیا تھا۔ اتنا سنا چیخ نکلی ابو بکر کی، رونے لگے۔ آقا فرماتے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور ابو قحافہ کا بیٹا کیا اتنا نصیبوں والا ہو گیا کہ اس کے لیے جنت سے پانی آ جائے، آپ کے قدموں سے جڑ کے اس کی اتنی عزت ہو گئی کہ جنت سے پانی آئے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ عزت کا کمال نہیں ہے، یہ تکمیل عزت نہیں ہے، سب کچھ یہ نہیں ہے، بلکہ تیری عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ابو بکر کون بتا رہا ہے؟ گنبد خضرا والا بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ حسنین کا نانا بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ زہرا کا بابا بتا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر تیری عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ ابو بکر اگر کسی کے نام اعمال میں 70,000 نبیوں کے نیکیوں کی برابر نیکیاں ہو لیکن اس کے سینے میں تیرا بغض ہو، رب فرماتا ہے میں اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ اور سن گناہ لے کے آئے تیرا پیار لے کے آئے گا جنت میں داخلہ فرما دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نے فرما دیا ابو بکر کا عشق جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اب یہ کتے بانٹیں گے جنت کا سرٹیفکیٹ؟
جن کے نہ اپنے حسب کا پتہ نہ نسب کا پتہ، یہ بتائیں گے نبی کا ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی نے جب فرمایا تھا نا جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے، تو حضرت علی نے کہا تھا مبارک ہو ابو بکر، میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ تم جنت کے ٹکٹ بانٹو گے۔ پھر ابو بکر نے جب اتنا کہا، میرے نبی کے در پہ پلنے والے مصطفیٰ کے چوتھے لاڈلے غلام حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر پھر تو تمہیں بھی مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے علی مجھے کس بات کی مبارکباد؟ کہا جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے ٹکٹ علی بانٹیں گے، تو حضور نے بھی تو یہ بھی تو کہا ہے کہ ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو۔ اللہ اکبر، یہ ان کے رشتے ہیں اور یہ خاندان کی ناجائز اولاد آج کے دور میں مصطفیٰ کے خلفاء میں نفرتیں پیدا کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کے جانثاروں سے پیار کی توفیق آمین۔ یہ سبق زندہ رہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت سمجھ لینا۔ جب تک جیو ایک ہاتھ میں نبی کی اولاد کا دامن پکڑ کے رکھنا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ ہم مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین۔ تاریخ کربلا بڑی دردناک تاریخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، حضرت کی فرمائش ہے تھوڑا سا حضرت عمر کے تعلق سے بھی بتا دوں۔ حضرت عمر کون ہے؟ خیریت ہیں آپ لوگ؟ ذرا سارے کہہ دینا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، ذرا سارے کہہ دیں یا علی۔ سبحان اللہ، ایسا لگ رہا جیسے جلسہ بھی شروع ہوا۔ یہ ہیں نبی کے ابو بکر اور نبی کے عمر، مسجد میں منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسلام کی ایک فوج بڑے فاصلے پہ ایک جنگ لڑ رہی ہے۔ اچانک خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساری الجبل، جی یا ساری الجبل۔ جتنے مسجد میں بیٹھے تھے حیرت میں تھے، یہ بیچ میں کیا ہو گیا؟ حضرت عمر کو کیا ہو گیا؟ مہینے بعد لشکر واپس آیا، خوشخبری جیت کی لائے۔ لوگوں نے کہا جیت آئے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ کہا بھائی مبارک ہو۔ کہا مبارکباد ہمیں کس بات کی؟ مبارکباد تو عمر کو دو۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو ہار گئے تھے اور دشمن ٹیلے سے آنے والے تھے کہ اچانک حضرت عمر کی آواز کانوں میں آ گئی۔ فاصلہ کتنا تھا؟ مہینے کی مسافت تھی پورے۔ کتنے دن کی؟ مہینے کی مسافت تھی۔ کہنے لگے، عمر نے کہا ساریہ پہاڑ پہاڑ۔ کہا بولے یار اب سمجھ میں بات آئی، مہینوں پہلے منبر سے اس لیے کہہ رہے تھے یا ساری الجبل؟ جی کہنے لگے ہمارے سامنے کہا تھا۔ کہہ رہے یار کمال کی بات یہ ہے کہ بول یہاں رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کان پہ آ کے کہہ رہے ہیں۔ جب یہ آپ کا اعلان سے ان کے یار بنے ہیں پوری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں میرے نبی کے عمر۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مصطفیٰ کے جانثار صحابہ پر۔ بس ساکبو فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ جی جی بس سارے لوگ میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے ایمانداری کے ساتھ۔ جتنی زور سے آپ نے سبحان اللہ کہی ہے، جنہوں نے دل سے سنا گئے اللہ ان کو بھی آباد کر دے، جنہوں نے بے دلوں سے سنا گئے اللہ انہیں بھی آباد کر لے، جو اٹھ کے چلے گئے ہیں اللہ ان کے گھروں میں بھی برکت دے، جو بیٹھے ہیں اب تک اللہ ان کے گھروں میں بھی برکت دے۔ دل تھوڑا نہ کرنا کہ مولوی سب کو برابر کی دعا دے گیا، او یار میں تو امتی ہوں مصطفیٰ کا، میں تو کچھ بھی کہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو وہاں سے پڑتا ہے۔ خدا کی قسم تمہیں مولوی دیکھے نہ دیکھے مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، جن کے نام کی محفل ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جن کے شہزادوں کے تذکرے ہوئے جنت البقیع میں، کیا سیدہ فاطمہ کو خبر نہیں ہوگی کہ آج مصطفیٰ پور میں میرے بیٹے کا تذکرہ ہوا ہے؟ آج اس زمین پہ میرے بیٹے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کسی ماں کے سامنے اس کے لال کی باتیں کرو ماں کا کلیجہ چوڑا ہو جاتا، میرا بیٹا ہے یہ، میرا بیٹا ہے یہ۔ کتنی خوش ہوتی ہے ماں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور خدا کی قسم اگر تیری میری ماں اتنی خوش ہوتی ہے پھر نبی کی بیٹی فاطمہ کتنی خوش ہوتی ہوں گی۔ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں گی یا اللہ جنہوں نے میرے بیٹے کی باتیں کی ہیں تو ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ بس سارے لوگ ایمانداری سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ماشاءاللہ 1000 روپے سبحان اللہ مدرسے کی حضرت کے ادارے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے عبدالقادر بھائی ہیں, یہ ہمارے شاہپور کے ہیں اور غالباً میرے خیال سے یہ یہاں کے داماد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے سسرال والوں کو اور پوری بستی کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں بیٹھیے ذرا تھوڑی دیر, حضرت 2-4 اشعار پڑھیں گے. حضرت کی زبانی یہ مبارک کلمات سن لیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو روشن فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت جواب نہیں. شہداء کربلا کی شان میں چند اشعار. السلام پڑھیں.